عزیز طلباء و طالبات، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ناول کا فن اور اس کے اجزائے ترکیبی ہے۔ سب سے پہلے ہم بحث کریں گے داستان اور ناول کے امتیازات پر۔ انگریزی لفظ ناول کو جب اسم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نثر میں لکھی ہوئی کہانی، جس کی ضخامت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس میں صفت کے طور پر ناول کے معنی ہیں نیا، انوکھا، جدید۔ ناول بحیثیت ایک صنف کے نسبتاً ایک نئی صنف ہے، لیکن اس کے آثار ماضی قدیم کی ان تمام اصناف میں ملتے ہیں جو بیانیہ طرز پر مبنی ہیں۔ الف لیلوی داستان ہو کہ قدیم یونانی رزمیے، داستان امیر حمزہ ہو کہ بوکوشو کے وہ قصے جو ڈی کیمرون میں شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ناول کے بعض اجزاء داستانوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن داستان یا مغرب کے رومانی قصے رومانسز مہماتی نوعیت کے تھے۔ قصہ، پس منظر اور کرداروں پر مثالیت یعنی آئیڈیلزم کا رنگ گہرا تھا۔ داستان کے مختلف اجزاء کے درمیان فنی تناسب کی کمی پائی جاتی تھی۔ داستان نگاروں کو اپنے تخیل کی آزاد اڑانوں پر قدغن لگانے کا ہنر نہیں آتا تھا، یا یہ کہیے کہ وہ اسے فن کی خوبی سمجھتے تھے۔ اسی لیے صفات کے استعمال میں بھی یہ بہت فیاض ہوا کرتے تھے۔ زندگی کے عام حقائق کو قصے یا قصوں کی بنیاد بنانے میں بھی ان کی دلچسپی کم ہی ہوتی تھی۔ سامع کو تحیر میں ڈالنے اور لطف کا سامان مہیا کرنے کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا۔ ناول ہو یا داستان، دونوں کا شمار بیانیہ میں ہوتا ہے۔ بیانیہ میں قصے یا کہانی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن عہد جدید میں قصے کو زیادہ دلچسپ اور معنی خیز بنانے کے لیے واقعے سے زیادہ کردار سے مدد لی جاتی ہے۔ موجودہ زندگی کی پیچیدگیوں نے انسان کو بھی بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ جتنا باہر نظر آتا ہے اس سے زیادہ اپنے باطن میں چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے جدید دور کے ناولوں میں کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کے باطن کی سراغ رسانی کی جاتی ہے، ان چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے جو انکشاف کا درجہ رکھتی ہیں، جن سے ہم تقریباً لا علم ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں ناول کو فکٹیشس پروز نریٹیو یعنی من گڑھت نثری بیانیہ کہا گیا ہے، جس کا ایک مناسب حجم ہوتا ہے۔ کچھ کردار ہوتے ہیں جو کم یا زیادہ پیچیدگی کے ساتھ کسی پلاٹ کی تنظیم میں حقیقی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مغرب میں تقریباً 1700 عیسوی کے بعد کے بیشتر ناولوں پر یہ تعریف صادق آتی ہے۔ ہمارے یہاں 19ویں صدی کے ربع آخر سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ رزمیہ قصوں یا داستانوی کہانیوں کے مقابلے میں ان ناولوں کی 3 خصوصیات نمایاں ہیں۔ ناول کی کہانی طویل ہوتی ہے۔ ناول حقیقی زندگی اور حقیقی منظر و پس منظر کی نمائندگی کرتا ہے۔ ناول کی ساخت یعنی اسٹرکچر زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ ناول کے فن میں جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ 20ویں صدی کی تہذیبی اور نفسیاتی زندگی کی پیچیدگیوں کی مظہر ہے۔ 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک کے ناولوں میں زیادہ نظم و ضبط اور ظاہری شیرازہ بندی نظر آتی ہے۔ پہلے کے ادوار میں انسانی شخصیت بھی اتنی الجھی ہوئی، اتنی تہدار، اتنی گرہدار نہیں تھی، اور نہ اسے اتنے بہت سے ظاہرہ مسائل کا سامنا تھا اور نہ باطنی مسائل کا۔ انسان اس قدر ہوس پرست، حریص، تعقل پسند اور خود پرست واقع نہیں ہوا تھا جتنا موجودہ زمانوں میں اس نے ان قدروں کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ آج کے دور میں انسان کی فہم یا انسان کے باطن کو سمجھنا ایک دشوار گزار عمل ہے۔ ادب کی تاریخ میں پلاٹ کے تصور پر سب سے پہلی بحث ارسطو کی فن شاعری میں ملتی ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن اور بالخصوص ٹریجڈی کے ذیل میں پلاٹ کو اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ ارسطو کے وقتوں تک رزمیہ اور ڈرامے کا فن کئی مراحل سے گزر چکا تھا۔ خطابت کے فن کے تحت نثر اور اسلوب نثر کو مسئلہ ضرور بنایا گیا، لیکن ارسطو کا خاص زور ڈرامے کے فن پر تھا
اور بالخصوص اس ڈرامے پر جس کے لیے اسٹیج کے تقاضوں کی بھی خاص اہمیت تھی۔ ارسطو نے پلاٹ پر گفتگو کرتے ہوئے اسے عمل کی نقل کا نام دیا ہے اور جسے کردار پر فوقیت حاصل ہے۔ عزیز احمد نے ارسطو کے تصور پلاٹ کے بارے میں لکھا ہے، رویداد عمل کا ڈھانچہ ہے۔ ضروری ہے کہ رویداد مکمل ہو، اور مکمل وہ شے ہے جس میں آغاز، درمیان اور انجام تینوں مدارج موجود ہوں۔ رویداد میں عظمت و طوالت ہونی چاہیے، مگر حد سے زیادہ نہیں، کیونکہ حسن تناسب میں مضمر ہے۔ ظاہر ہے جہاں آغاز، درمیان اور انجام میں ایک منطقی ربط ہوگا، وہیں ایک جمالیاتی تنظیم بھی ہوگی۔ منطقی ربط ہی سارے ڈرامائی ڈھانچے کو ایک وحدت میں ڈھالنے کا کام کرتا ہے، جس کے باعث ڈرامے میں عظمت کا پہلو بھی ابھرتا ہے، اور وہ حسن بھی جسے ہر تخلیق کے تقاضے کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ عزیز احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارسطو نے اگر صاف صاف کسی وحدت کی ضرورت کا ذکر کیا ہے تو وہ صرف وحدت عمل ہے۔ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ارسطو کے ذہن میں اسٹیج کے تقاضے بھی تھے۔ ڈرامے کے فن کو وہ اسٹیج کے تقاضوں کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھتا ہے۔ بالخصوص وحدت عمل اسٹیج ڈرامے کی ضرورت تھی۔ ڈرامے کی فنی تنظیم میں وحدت و تناسب پر ارسطو کی خاص تاکید اس لیے ہے کہ ڈرامے کا تعلق دیکھنے سے ہے، جسے اسٹیج کی حدود میں کر کے دکھایا جاتا ہے، جو ایک خاص نقطے سے شروع ہو کر ایک خاص نقطے پر ختم ہو جاتا ہے، یا اسے ایک خاص اختتامیہ موڑ تک لانا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ داخلی پیچیدگیوں اور طوالت سے بھی ڈرامے کی جمالیاتی تنظیم پر منفی اثر پڑتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ارسطو کے تصور پلاٹ کا اطلاق ناول پر کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اسٹیج ڈرامے اور ناول کے تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اول الذکر صنف کا تعلق کر کے دکھانے سے ہے، اور مؤخر الذکر ایک بیانیہ صنف ہے جسے پڑھا جاتا ہے۔ ڈرامے میں وقت کی قید کی خاص اہمیت ہے، اس لیے اسے کئی ادوار تک نہیں پھیلایا جا سکتا، اور نہ ہی فلیش بیک اور نہ فلیش فارورڈ کی اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ ارسطو کے سامنے ہومر کا منظوم رزمیہ اوڈیسی تھا۔ رزمیہ میں ڈرامے کے مقابل آزادی سے کھل کھیلنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ رزمیہ کی صنف بیانیہ ہے، اس لیے رزمیہ میں از خود بہت سی آسانیوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ یہ گنجائشیں وہی ہیں جن سے ناول کے چھوٹے سے رقبے میں زمان کو کئی زمانوں تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ ارسطو نے رزمیہ کے لغزدار کردار کے باعث جو شرائط ٹریجڈی سے وابستہ کی ہیں، وہ شرائط ہی نہیں حدود بھی ہیں جن سے اسٹیج ڈرامہ تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن رزمیہ ان شرائط اور ان حدود سے مستثنیٰ ہے۔ بالکل اسی طرح ناول کے پلاٹ کی تنظیم پر بھی ان شرائط اور ان حدود کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کی ترکیب و تشکیل میں کام آنے والے اجزاء رزمیہ کے اجزاء سے مماثل ہیں، بلکہ اس لیے کہ ناول ہمیشہ اپنے عصر کی زندگی اور پیچیدگی پر اپنے پلاٹ کی اساس رکھتا ہے۔ پلاٹ ناول میں ایک نظم و ضبط یا ڈسپلن کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ایک جہان حقائق کے باب کھول دیتا ہے۔ واقعات کی ایک دنیا خلق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان واقعات میں کہیں بظاہر بکھراؤ نظر آتا ہے، کہیں ان واقعات کے پیچھے کار فرما اسباب بالکل واضح ہوتے ہیں، کہیں واقعات باطنی سطح پر ایک وحدت میں پروئے نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بڑی حد تک انتشار پایا جاتا ہے۔ ہم بارہا کئی طرح کے اتفاقات سے بھی گزرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے کچھ ارادے رکھتے ہیں، ہمارا کوئی مشن ہوتا ہے، کسی ایک بڑے مقصد یا مقاصد کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی تمام طرح کی ذہنی اور عملی قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر بھی بعض حالات میں ہمیں ناکامیوں اور کبھی کبھی پے بپے شکستوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض حالات اتنے سازگار ہوتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ ناول کے پلاٹ میں بھی زندگی کے یہ حقائق پلاٹ کے ایک خاص ضابطے کے تحت نمایاں کیے جاتے ہیں۔ جب پورے خاندان کے کئی کرداروں کی زندگی اور کئی نسلوں کی زندگیوں کو موضوع بنایا جاتا ہے تو پلاٹ میں بظاہر ربط کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس قسم کے پلاٹ کو نبھانا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ ایک ماہر فنکار
جو بیانیہ پر پوری دستگاہی رکھتا ہے، چیزوں کو پہلو و پہلو بڑی مہارت کے ساتھ جسے جمانا آتا ہے، وہی اس راز سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ پلاٹ میں فنی تناسب کو کس طرح اور کس ہنرمندی سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ پلاٹ کے بارے میں یہ عام خیال ہے کہ وہ اسباب پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے چلتا ہے، لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں، بلکہ انہیں چھوٹ جانا چاہیے، کیونکہ ناول اگر ہر بات واضح کرنے کا بیڑا اٹھانے لگے تو قاری کے فہم و ادراک کے لیے بچے گا ہی کیا۔ پلاٹ میں تجسس کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اسرار کو اسرار ہی کے طور پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر قاری اپنے علم، اپنے وجدان اور اپنے تجربے کی روشنی میں ان گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لطف اندوزی کا یہ وہ حق ہے جو اسے تقریباً ہر ناول نگار فراہم کرتا ہے۔ کہانی میں واقعات سلسلے وار ہوتے ہیں اور پلاٹ میں یہ ترتیب الٹ پلٹ جاتی ہے۔ کہانی کی طرف محض اشارہ کرتی ہے، پلاٹ اسے تفصیل میں بدل دیتا ہے۔ کہانی میں بہت کچھ انکہا رہ جاتا ہے، پلاٹ منہ میں زبان رکھتا ہے۔ ایم فاسٹر نے اس نقطے پر خاص تاکید کی ہے کہ ملکہ کی موت پر غور کیجئے، اگر یہ کہانی میں ہو تو ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، اور اگر یہی بات کسی پلاٹ میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ گویا ایک اسرار کی کیفیت دونوں میں پنہا ہے، لیکن اسرار اور اسرار میں فرق ہوتا ہے۔ کہانی کے اسرار کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اسرار کی گرہ جوں کہ توں قائم رہتی ہے، جیسے بادشاہ مر گیا اور پھر ملکہ مر گئی۔ اس میں بادشاہ کی موت کے فوراً یا تھوڑی سی مدت کے بعد ملکہ کا مر جانا ایک دم حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ ایک کی موت کے فوراً بعد دوسرے کی موت ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ ممکن ہے تخت و تاج کا کوئی مسئلہ ہو، ملکہ دو بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو تاج شاہی کی ذمہ داری سونپنا چاہتی ہو، جس کی بنا پر اسے زہر دے دیا گیا ہو۔ یہ سارے مسئلے پلاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پلاٹ نے ملکہ کی موت کے سبب کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ کہانی میں مفقود تھا۔ گویا پلاٹ ہم سے گہری بصیرت اور غیر معمولی ذہانت کا مطالبہ کرتا ہے۔ پلاٹ میں بار بار گرہیں سلجھتی ہیں اور بار بار الجھتی بھی ہیں۔ بعض اسباب پر سے پردہ اٹھ بھی جاتا ہے اور بعض اسباب پر آخر تک پردہ پڑا رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فکشن نگار نے جن اسباب و علل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ منطقی ہونے کے باوجود تمام قاریوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ ہر قاری اپنے تجربے اور قیاس کی بنا پر ایک الگ مفروضہ قائم کرتا ہے، بلکہ اسی طرح فکشن نگار بھی زندگی کا قاری ہے، یعنی وہ زندگی کو پڑھتا ہے، زندگی میں الٹ پھیر کر کے اسباب کے بارے میں اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر وہ اپنے افسانوی فن میں بھی اسباب و علل کے تانے بانے بنتا ہے۔ فاسٹر کا سارا زور اس بات پر ہے کہ پلاٹ کو حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ پلاٹ کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی سیدھ میں نہیں چلتا، وہ آہستہ آہستہ اور کبھی بے حد تیز تیز کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک ذہین اور حساس فکشن نگار فن کے تقاضوں کی فہم رکھتا ہے۔ اسے کسی کی زندگی یا بہت سی زندگیوں کے بارے میں کوئی اخبار نما خبر نہیں سنانا ہے، بلکہ وہ یہ بخوبی سمجھتا ہے کہ زندگی ایک پیچیدہ وجود ہے جس کا پورا ایک سیاق، ایک ماضی اور ایک حال ہوتا ہے۔ وہ ایک زندہ اور نامیاتی وجود ہونے کی وجہ سے دوسری چیزوں یا واقعات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور خود بھی متاثر ہوتا ہے۔ وہ کبھی فطرت کے مطابق اور کبھی بالجبر بدلتا بھی ہے۔ اس طرح پلاٹ کی تنظیم میں کئی نشیب و فراز اور کئی مراحل درمیان میں آتے ہیں جو زمانی تسلسل پر قطغن بھی لگا دیتے ہیں۔ اکثر پلاٹ وہاں اپنی خط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے جب فکشن نگار کسی کردار کی ذہنی رو کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری سوچ کی رو کبھی ایک سمت میں تا دیر نہیں چلتی، اس میں کئی بار شکنیں پڑتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم وقت سے بہت پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی بہت آگے کی طرف، اور کبھی حال کی چیزیں اور تجربے ذہن میں امڑ آتے ہیں۔ ذہن کا یہ ایک فطری عمل ہے جو تصنع کی نفی کرتا ہے۔ اس طرح ہمیشہ
پلاٹ میں زمان کی منطقی رو بیچ بیچ سے ٹوٹتی، بنتی اور بکھرتی رہتی ہے۔ یہ چیز ان قاریوں کے لیے کسی خاص حیرت کا سبب نہیں ہوتی جو ناول کے مستقل قاری ہیں، جنہیں ناول کے فن اور کرافٹ کا بخوبی علم ہے، لیکن اس قسم کے ناولوں کے لیے بڑا سلیقہ اور بڑی مہارت درکار ہے۔ ناول کے مطالعے میں کردار کی خاص اہمیت ہے۔ ارسطو نے ڈرامے اور نظمیہ جیسی اصناف میں پلاٹ کو اولیت کا درجہ دیا تھا۔ وہ ادبی تخلیق میں ہر سطح پر ایک نظم و ضبط یعنی ڈیکورم کو ضروری خیال کرتا تھا، جو اسے شروع سے آخر تک ایک وحدت میں باندھ سکے۔ اس لیے اس کا اصرار پلاٹ کی تعمیری تنظیم پر زیادہ تھا۔ کردار کو وہ دوسرے درجے پر رکھتا ہے۔ جدید فکشن میں پلاٹ سے زیادہ کردار کی اہمیت ہے، کیونکہ انسان جتنا باہر دکھائی دیتا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے باطن میں ہوتا ہے۔ اس کی داخلی الجھنوں اور نفسیاتی گروہوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے کا انسان اتنا پیچیدہ اور اتنے بہت سے مسائل سے الجھا ہوا نہیں تھا۔ وہ سماجی ضابطوں، روایتی اخلاقی قوانین کا پابند تھا اور ان کے مطابق اپنی زندگی یا اپنے معمولات کا خاکہ بناتا تھا، جبکہ موجودہ ادوار میں انسان کو ذہن و ضمیر کی آزادی میسر ہے۔ وہ اپنے طور پر اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کر سکتا ہے۔ وہ احتجاج بھی کرتا ہے، بغاوت بھی کرتا ہے اور بعض چیزوں اور مسلمات سے انکار کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہے۔ باوجود اس کے بعض ایسے طبقاتی، اقتصادی، سماجی اور اخلاقی اجبار یعنی کمپلشنز بھی ہیں جن سے اسے آج بھی چھٹکارا نہیں ہے، جن کے باعث پہلے کے انسان کے مقابلے میں آج کا انسان کئی طرح کی ذہنی اور جذباتی کشاکشوں میں گرفتار ہے۔ جدید ناولوں یعنی مغرب میں 17ویں صدی کے بعد کی ناولوں اور ہمارے یہاں 20ویں صدی کے ناولوں میں کردار کا مطالعہ خاص دلچسپی کا موضوع ہے۔ فاسٹر نے دو طرح کے کرداروں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک کردار جسے ہم راؤنڈ کردار کہتے ہیں، اردو میں اسے تہدار کہتے ہیں، اور دوسرا فلیٹ کردار یعنی سباٹ کردار۔ تہدار کردار نسبتاً پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر زندگی کا قوت کا احساس ہوتا ہے جو انہیں ہمہ وقت سرگرم رکھتی ہے۔ وہ ایک خاص ماحول کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے موافق ایک ماحول پیدا بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے انسان ہونے یعنی ایک ایسی زندہ ہستی کا تاثر فراہم کرتا ہے جو متاثر بھی ہوتی ہے اور دوسروں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ ناول نگار اس کے اندرون میں جھانک کر ان نقطوں کو برآمد کرتا ہے جو دوسروں کے لیے انوکھے اور نامانوس کا تاثر فراہم کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ ناول کا قاری جانی ہوئی چیزوں کے بجائے انجانی چیزوں کے انکشاف کا زیادہ مشتاق ہوتا ہے۔ وہ کردار ہی زیادہ معنی خیز، یادگار اور اپنی زندگی کا از خود ثبوت فراہم کرتا ہے جو آہستہ آہستہ اپنی اصل شخصیت کو منکشف کرتا ہے۔ ناول نگار بھی بڑے صبر کے ساتھ اس قسم کے کردار خلق کرتا ہے۔ اس طور پر اسے موقع بموقع ہم پر ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ فطری معلوم ہو، جیسے اسے کسی نے بنایا یا خلق نہیں کیا ہے، وہ از خود پیدا ہوا ہے اور اپنی اگلی راہ اسے خود تلاش کرنی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کی اپنی دریافت کا عمل ہے۔ کردار جتنا اپنے باطن سے پردہ اٹھاتا ہے اس سے زیادہ اس پر کچھ اور پردے پڑے ہوتے ہیں۔ بہت کچھ کھلنے کے باوجود وہ بہت کچھ بند ہی ہوتا ہے۔ ایک سربستہ راز، ایک پیچیدہ وجود، ایک زندہ عذبیت۔ تہدار کردار کی طرح سباٹ کردار بھی خاصی مہارت کا تقاضا کرتے ہیں۔ فاسٹر نے تہدار کردار کی جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہیں: اس میں متحیر کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے، اسے اپنے افعال و اعمال سے قائل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ان صلاحیتوں سے عاری کردار ان کے خیال کے مطابق سپاٹ ہی کہلائیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امراؤ جان یا کئی چاند تھے سر آسماں کا کردار وزیر خانم، قرۃ العین حیدر کا چمپا یا گوتم نیلمبر ایسے کردار ہیں جن میں تدریجی ارتقا پایا جاتا ہے۔ یہ زندگی سے معمور ہیں، وقت ان پر اپنی قوت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے اور وقت کو اپنے بس میں کرنے کی خواہش بھی یہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے برعکس سپاٹ کردار ناول میں شروع سے آخر تک
اپنی ایک دھج، اپنے ایک رنگ پر قائم رہتے ہیں۔ یہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، نہ بدلنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے کردار کی تشکیل کے پس پشت گروہ یا طبقے کی نمائندگی کا مقصد کار فرما ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے تحت ان کی محض ان عمومی علامات و مظاہر کو ابھارا جاتا ہے جو ان کے گروہ کی خصوصیات ہیں۔ انہی گروہی کردار یعنی اسٹاک کریکٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہردار بیگ، حجت الاسلام، اصغری، اکبری، خوجی، حاجی بغلول وغیرہ جیسے کردار ٹائپ کہلاتے ہیں۔ لیکن ٹائپ کردار زیادہ مہارت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے سماج ہی کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ کردار نگاری میں ایک شق تاریخی کرداروں سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہ کردار وہ ہیں جو تاریخ سے اخذ کیے جاتے ہیں، جو وقت کے کسی دورانیے میں واقع ہوئے تھے اور ایک خاص کردار ادا کر کے وقت کی پہنائیوں میں گم ہو گئے۔ چونکہ سماجی اور تاریخی سطح پر یہ غیر معمولی انسان تھے، ایک خاص دور پر انہوں نے حکمرانی کی تھی، اپنی طاقت، اپنے عمل، اپنے خاص تصور زندگی کی وجہ سے ان کا نقش ذہنوں میں ایک مختلف طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ تاریخی ناول نگاروں کا بھی اپنا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، جس کا عکس ان کے کرداروں کے انتخاب میں نظر آتا ہے۔ تاریخی ناول میں معروضیت قائم رکھنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے اکثر تاریخی ناولوں میں یہ خامی بہت نمایاں اور واضح دکھائی دیتی ہے۔ ناول نگار کا بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس لیے تاریخ کو جس نقطہ نظر سے وہ دیکھتا ہے وہ ویسے ہی اسے دکھائی دیتی ہے۔ ایک ماہر فنکار سنی سنائی روایتوں کو اس گہری ذہانت، بصیرت اور خلاقی کے ساتھ مستند واقعات کے ساتھ مرتب کرتا ہے کہ وہ پیوند نامعلوم ہوں۔ اسی طرح نقطۂ نظر کو ناول کی مجموعیت میں سے از خود نمو پانا چاہیے، جہاں عقائد میں شدت ہوگی، مبالغہ اور غلو اپنے انتہا پر ہوگا، جہاں اندھی جذباتیت ایک حاوی میلان کے طور پر حاوی ہوگی، وہاں تاریخ بھی مسخ ہوگی اور تاریخ کے کردار بھی کٹ پتلیاں بن کر رہ جائیں گے۔ شرر اور صادق سردھنوی کے نمونوں میں اس قسم کی بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ناول ایک بیانیہ صنف ہے جو کسی ایک مرکزی عمل یا واقعے پر مبنی ہوتا ہے، یا بہت سے واقعات مل کر اس کا تانا بانا بنتے ہیں۔ واقعے یا واقعات کسی خاص صورتحال میں واقع ہوتے ہیں، ان کے رونما ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ صورتحال یعنی جسے ہم سیٹنگ کہتے ہیں، یا پس منظر سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی جس میں کوئی عمل واقع ہوتا ہے۔ اس طرح ایک طرف پس منظر کرداروں اور عمل کے تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو دوسری طرف اس سیاق یعنی کانٹیکسٹ کی طرف جس میں عمل اور کردار واقع ہوتے ہیں۔ پس منظر میں جغرافیائی گرد و پیش، شہری یا دیہی اطراف کا ماحول شامل نہیں ہے، سماجی اور تاریخی حقائق کی بھی کم اہمیت نہیں ہوتی۔ پس منظر کی تشکیل یا اسے ابھارنے کے پیچھے کوئی منطقی جواز ضرور ہونا چاہیے۔ داستانوں میں اور بعض ناولوں میں زور بیان کے بل پر جو منظر کشی کی جاتی ہے یا جزئیات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس کا سیدھا تعلق کردار یا عمل سے نہیں ہوتا، اس لیے پلاٹ میں چستی باقی نہیں رہتی اور نہ قاری کی توجہ برقرار رہتی ہے۔ ناول کا ماحول ناول کے پلاٹ سے الگ نہیں ہوتا، وہ قصے کے لیے آرائش و زیبائش کا کام بھی نہیں کرتا، بلکہ اسے پلاٹ کا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے۔ ہمیں اس ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ناول کے افراد کی زندگیاں کسی خاص عہد تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی تناظر کی نوعیت کیا تھی، کن خاص اقدار و عقائد، روایتوں اور رسموں سے وہ زمانہ وابستہ تھا۔ ناول نگار کا مقصد ان معلومات کو ہم تک پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ ان افراد پر پڑنے والے ان اثرات کو نمایاں کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے جو کبھی براہ راست اور کبھی بے حد غیر محسوس طور پر زندگیوں کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں۔ پریم چند کے ناول میں سیاسی اور تاریخی قوتیں ایک جبر کا حکم بھی رکھتی ہیں۔ اخلاقی و مذہبی اخلاقیات کی پاسداری بھی ان کرداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے سے باز رکھتی ہے۔ پریم چند کے ناولوں میں سماج ایک بڑی قوت کے طور پر مختلف زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناول نگار کا مشاہدہ اگر تیز ہے،
مختلف ملکوں، علاقوں اور جغرافیائی خطوں کی اس نے سیاحت کی ہے اور ان تجربات کو اس نے اپنی یادداشت میں محفوظ رکھا ہے، تو اس کی ماحول کشی میں بھی زندگی آمیزی کا جوہر شامل ہو سکتا ہے۔ دیہات اور دیہاتی زندگی اور اس کا سارا جغرافیائی پس منظر پریم چند کا ذاتی تجربہ تھا۔ پریم چند نے جہاں جہاں ماحول کی تصویر کشی کی ہے اس میں جذباتیت کا رنگ بھی شامل ہے، جیسے انہوں نے اس ماحول کی اثر و تخلیق کی ہو۔ ناول میں اسلوب سے زیادہ تکنیک کی خاص اہمیت ہے۔ تکنیک فنکار کی فنی لیاقت کی مظہر ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حوالے سے ہم ناول نگار کے رد و قبولیت کے ان رجحانات اور رویوں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے اس نے صرف نظر کرنا ضروری سمجھا اور کیوں، اور کہاں اسے اپنے خود عائد کردہ بیریئرز یعنی اس رکاوٹوں کو توڑنا پڑا۔ وہ ناول زیادہ پیچیدگی کا حامل ہوتے ہیں جن میں پلاٹ بار بار ٹوٹتا بکھرتا ہے اور پھر اپنے مرکزی نقطے پر سمٹ آتا ہے، جیسا کہ قرۃ العین کے فن کا یہ ایک طرز خاص ہے۔ کہنے کا مقصود یہ کہ ناول خواہ براہ راست زبان میں لکھا جائے جیسے پریم چند لکھا کرتے تھے، یا شعور کی رو کی تکنیک میں لکھے جائیں جیسے لندن کی ایک رات یا آگ کی دریا میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا، ناول کو داخلی سطح پر مختلف اجزاء کے مابین خوش آہنگی کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں تکنیک کے بارے میں غور کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ تکنیک افسانے یا ناول کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جسے ناول کے دوسرے فنی پہلوؤں سے الگ کر کے دیکھا جائے۔ پلاٹ، کردار، پس منظر یا ماحول، نقطہ نظر یا اسلوب کا مطالعہ الگ الگ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن تکنیک ان سب کی روح میں شامل ہے۔ تکنیک دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے۔ ناول کے موضوع کو ادا کرنے کا عمل، کہانی کو پلاٹ بنانے کا عمل، کردار کو ایک خاص شکل دینے کا عمل، ماحول کو مواد اور کردار کے ساتھ نامیاتی ربط دینے کا عمل، گویا ناول کا ہر جز دوسرے جز کے ساتھ تناسب اور تنظیم کا ایک خاص تصور مہیا کرتا ہے۔ تمام اجزاء کے درمیان ایک ایسا منطقی ربط بھی ہوتا ہے جسے نامیاتی کا نام دینا زیادہ درست ہوگا، جیسے ہر چیز اور ہر جزو نے فطری طور پر نمو پائی ہو، اس کی تعمیر نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ خلق ہوا ہے۔ تکنیک کا بہترین عمل وہیں نمایاں ہوتا ہے جہاں وہ ناول کے تمام اجزاء کو ایک تخلیقی مرکب میں اس طور پر ڈھالنے کا کام انجام دیتی ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے مربوط بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے معنی کے ساتھ مل کر ناول کے ایک خاص نقطہ نظر کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ناول کے فن اور اس کے اجزائے ترکیبی پر یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔